بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے دفتر یا اپنے گورنر ہاؤس میں بلانے کی بجائے جو عامل ہیں وہ خود زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے، تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ سرکاری نمائندے ہیں اور یہ ایک دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ غلام اور گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو غلام آدمی نے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہو یا اسی طرح گھوڑا جو ذاتی استعمال کے لیے ہو، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک شخص غلاموں کی تجارت کرتا ہے، غلام خریدتا ہے بیچتا ہے، اس طرح ایک شخص جو ہے وہ گھوڑوں کی تجارت کرتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، تو ایسے گھوڑوں پر اور ایسے غلاموں پر پھر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس نے مال تجارت کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے، تو مال تجارت کے طور پر پھر اس کے اوپر جتنی بھی اس کی آمدنی ہوگی یا جتنا بھی اس کے پاس سرمایہ ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقۃ، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ قول مسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، غلام میں کوئی کسی قسم کا صدقہ واجب نہیں ہے سوائے صدقۃ الفطر کے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہر کسی پر، غلام آزاد چھوٹے بڑے، جو فطرانہ ہوتا ہے، صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، جو عید والے دن، عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کیا جاتا ہے، تو غلام پر بھی وہ واجب ہے، اگرچہ اس کی طرف سے اس کا مالک ہی ادا کرے گا لیکن وہ صدقہ اس کا ادا کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھوڑوں اور غلاموں میں زکوٰۃ واجب نہیں جب ان کو تجارت کی غرض سے نہ رکھا ہو۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، وہ کہے جی میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو امام اور حاکم وقت اس سے زبردستی زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے اور زکوٰۃ روکنے پر اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ وعن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحز بن حکیم وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کے دادا جو ہیں وہ معاویہ بن حیدہ تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کے باپ جو ہیں ان کا نام حکیم بن معاویہ تھا جو تابعی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل سائمۃ عبل، چرنے والے اونٹوں میں، تو
تفصیلی حدیث ہم اس سے پہلے اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اس کی صرف ایک جزوی جو ہے چیز وہ بیان کی گئی ہے۔ فی اربعین، ہر 40 میں بنت لبون، ایک بنت لبون ہے۔ تو ہم نے وہاں پڑھا کہ جب تعداد 120 کے اوپر چلی جائے تو ہر 40 پر ایک بنت لبون ہے۔ تو یہاں بھی اسی تعداد کو بیان کیا گیا ہے، باقی ساری کی ساری بیان نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک جزوی زکوٰۃ کا حصہ جو ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ کا حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فی کل صائمۃ ابل، چرنے والے اونٹوں میں، فی اربعین بنت لبون، ہر 40 میں ایک بنت لبون ہے۔ ایک بنت لبون یعنی ایک 2 سالہ اونٹ۔ لا تفرق ابل عن حسابها، نہیں الگ الگ کیا جائے گا اونٹوں کو ان کی گنتی سے، ان کے حساب سے الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ من اعطاها مؤتجرا بها، جو یہ زکوٰۃ دے گا اجر کی امید رکھتے ہوئے، فلہ اجرها، تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ ومن منعها، اور جو یہ زکوٰۃ روکے گا، فإنا آخذوها، تو ہم اس سے زکوٰۃ زبردستی لیں گے، وہ شطر مالی ہی، اور اس کا کچھ اور مال بھی لے لیں گے بطور جرمانہ اور سزا کے۔ تو شطر کا معنی ہاف بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا آدھا مال اور بھی لے لیں گے۔ تو یہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ کو روکتا ہے۔ عظمتاً من عظمات ربنا، عظمتاً من عظمات ربنا، یہ ایک فریضہ ہے ہمارے رب کے فرائض میں سے، یہ ایک فریضہ ہے ہمارے رب کے فرائض میں سے۔ لا يحل لآل محمد منها شیء، اس میں سے کوئی بھی چیز آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر جائز نہیں ہے کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اسی طرح بنو ہاشم کی اولاد میں پھر سیدنا علی کی اولاد، عباس کی اولاد، عقیل کی اولاد، اور حارث بن عبد المطلب کی اولاد۔ تو یہ جو آل نبی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، نہیں کھا سکتے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ وعلق الشافعی القول به على ثبوته، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مذکورہ حکم کا قول اس حدیث کے ثابت ہونے پر معلق کیا ہے، یعنی اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے، صحیح ثابت ہو جائے، تو پھر اس کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر چاندی اور سونے کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ چاندی کا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کہ وفی الرقۃ مئتا درہم، کہ چاندی میں اگر کسی کے پاس 200 درہم ہوں تو اس کے اوپر اڑھائی، یعنی روبو اشر، روبو اشر 40واں حصہ۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی چاندی اور سونے کی زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہے، کہ چاندی کے اوپر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور سونے کے اوپر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لک مئتا درہما، جب تیرے پاس چاندی کے 200 درہم ہوں،
وحال علیہ الحول، اور ان پر ایک سال بھی گزر چکا ہو۔ تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں ایک سال گزرنا یہ بھی شرط ہے، اور ان پر ایک سال بھی گزر چکا ہو۔ تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ ففیہا خمسۃ دراہم، اس میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 2.5% بنتی ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 اور دوسرے 100 میں سے 200 درہم میں سے 5 درہم زکوٰۃ، یہ 2.5% بنتی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا، اور تجھ پر کچھ نہیں ہے، یعنی تیرے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتیٰ یکون لکا، حتیٰ کہ تیرے پاس ہوں 20 دینارا، 20 دینار۔ تو یہ دینار ہیں، دینار سونے کے ہوتے ہیں، اور درہم جو ہیں وہ چاندی کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 200 درہم چاندی کا تذکرہ ہوا ہے، یہ 200 درہم میں نے پیچھے بھی بتایا کہ یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے ہمارے تولوں کے حساب سے۔ تو 20 دینار، تو 20 دینار یہ 7.5 تولے بن جاتے ہیں تولوں کے حساب سے، اور ویسے 105 گرام بنتے ہیں۔ تو 7.5 تولے، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، اور تجھ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حتیٰ یکون لک 20 دینارا، حتیٰ کہ تیرے پاس 20 دینار ہوں۔ تو یہ سونے کی ہے۔ وحال علیہ الحول، اور اس پر بھی ایک سال گزر چکا ہو۔ ففیہا نصف دینار، تو اس میں، اس سونے میں آدھا دینار وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ تو آدھا دینار 20 کا یہ 40واں حصہ ہوتا ہے، اور 2.5% بنتا ہے۔ فما زیادہ، بس جو اس سے زیادہ ہو، فبِ حساب ذالک، تو اسی حساب سے اس کی بھی زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ تو چاندی کی 52.5 تولے، اور سونے کی 7.5 تولے، یہ ایک مقدار بطور نصاب کے مقرر ہے۔ اگر کسی کے پاس اس سے کم چاندی یا اس سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جب اتنی چاندی یا اتنا سونا ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے تو پھر 2.5% کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، تو یہاں مال سے مراد مال تجارت ہے، اور مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، حتیٰ یحول علیہ الحول، حتیٰ کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ تو مال تجارت، ایک مال ہوتا ہے گھر کا ساز و سامان، گاڑی، گھر، جو آدمی اپنے استعمال میں چیزیں رکھتا ہے، تو یہ مال اس سے مراد نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو مال تجارت ہے، جب اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر بھی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وہ حسن، اور یہ حسن روایت ہے، صحیح ہے۔ وقد اختلفوا فی رفعہ، ہاں البتہ بعض اہل علم نے اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک موقوف ہے۔ وللترمذی، اور امام ترمذی، وللترمذی یعنی ابن عمر، اور جامع ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ من استفاد مالا، جس شخص نے کوئی مال حاصل کیا یا جس کو کوئی مال ملا، فلا زکوٰۃ علیہ، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتیٰ یحول علیہ الحول، حتیٰ کہ اس کے اوپر ایک سال گزر جائے۔ اب وہ مال کیسے ملا؟ وراثت میں ملا، یا اس کو کسی نے ہبہ کر دیا، یا اس کو کہیں سے پرافٹ آئی؟ تو جب وہ مال کا مالک ہو گیا، جب وہ مال کا مالک ہو گیا، تو مال کا مالک ہوتے ہی فوراً اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ ایک سال گزرنے پر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ والراجح وقفہ، اور راجح یہ ہے کہ یہ حدیث بھی موقوف ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی بات کی ہے وہ دیگر احادیث اور اللہ کے نبی کی ہدایات کے مطابق ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
قال فرمایا لیس فی البقر العوامل صدقۃ، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے بیلوں میں اور گایوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو جانور آپ اپنی خدمت کے لیے یا کام کاج کے لیے رکھتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جیسے گھوڑا، گھوڑا اگر آپ نے اپنی خدمت کے لیے سہولت کے لیے رکھا ہے تو کوئی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس پر قیاس کرتے ہوئے گاڑی، آج کے دور میں لوگ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں گاڑی مہنگی سے مہنگی ہو، جتنی بھی مہنگی گاڑی ہو، جو آپ نے اپنے سفر کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کام کرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ نہ ہونے سے اہل علم نے یہ نقطہ لیا ہے کہ وہ مشینری جو کام کرتی ہے، یعنی جو مشینری پروڈکٹ تیار کرتی ہے، اب وہ مشینری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بے شک بڑی فیکٹری کیوں نہ ہو، تو اس مشینری کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس مشینری کی پروڈکٹ سے جو آپ کو پرافٹ حاصل ہو رہی ہے، جو آپ کے پاس مال موجود ہے، یعنی جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو ایک تو اپنے پاس موجود نقدی کا بھی حساب کریں گے، اور پھر اس مشینری سے جو پروڈکشن ہوئی ہے، جو مال تیار ہوا ہے، کپڑا تیار ہوا ہے، جوتا تیار ہوا ہے، دیگر بے شمار چیزیں ہیں، کھلونے تیار ہوئے ہیں، جو کچھ بھی تیار ہوا ہے ان سب کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا کہ میرے پاس اتنا مال پڑا ہے، اتنے لاکھ کا مال پڑا ہے، اتنے کروڑ کا مال پڑا ہے، تو وہ سارے کا سارا جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ رواہ ابو داود والدارقطنی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور راجح وقفہ ایزن، اور راجح بات یہی ہے کہ اس حدیث کو بھی موقوف ہی کہا جائے، یہ حدیث بھی موقوف ہی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے ہے کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہو اور اس کے والد یا والدین دونوں فوت ہو جائیں اور وہ اس کے لیے کافی سارا مال چھوڑ جائیں، اب یہ بچہ تو نابالغ ہے، شرعی طور پر اس کے اوپر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو بظاہر محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی واجب نہیں ہے۔ اب جس مال کا وہ مالک بن چکا ہے، اس کے والد کے وفات کی وجہ سے لاکھوں کا کروڑوں کا وہ مالک ہے، اس کے نام پر بہت سارا مال جو ہے وہ اس کے والد لگا گئے ہیں یا اس کو وراثت میں ملا ہے، تو اب کیا اس مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی؟ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ہاں البتہ جو بندہ اس یتیم کا والی بنے، سرپرست بنے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے مال کو تجارت میں لگائے اور اس سے اسے نفع بخش بنائے، یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ دیتے دیتے اس کا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولی یتیما لہو، جو شخص نگاہ بان بنے کسی یتیم کا، لہو مال، جس کا مال بھی ہو، کسی ایسی یتیم کا نگران یا نگاہ بان بنے جس کا مال بھی ہو، تو اسے چاہیے فلیتجر لہو، تو وہ اس کے مال کو تجارت میں لگائے، وہ اس کے لیے تجارت کرے، ولا یترکہ، اور اس کو ایسے پڑا ہوا نہ چھوڑ دے، حتی تأکلہ الصدقۃ، حتیٰ کہ اسے صدقہ کھا جائے، یعنی زکوٰۃ اس سے کٹتی رہے حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے۔ رواہ الترمذی والدارقطنی، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وہ اسنادہ ضعیف، لیکن اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عند الشافعی، اور مسند الشافعی میں اس کی ایک مرسل شاہد موجود ہے،
جس سے یہ حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ ایسے مال میں سے بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو تجارت میں نہیں لگائے گا تو زکوٰۃ دیتے دیتے وہ مال ختم ہو جائے گا، تو لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس یتیم کے مال کو بھی تجارت میں لگائے، تاکہ اس کو نفع بھی حاصل ہوتا رہے اور اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتا رہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یتیموں کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے، یتیموں کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے اور انہیں زمانے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار ان کا سہارا بنے، ان کی تربیت کریں، اگر ان کا مال ہے تو ان کے مال کو لے کر تجارت کریں اور انہیں دنیا کے اسرار و رموز جو ہیں وہ سمجھائیں۔ اور اللہ رب العزت کی یہ اپنے بندوں پر بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرعی، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے شرعی اولیاء مقرر کر دیے ہیں۔ شریعت کے اندر سب کے اولیاء مقرر ہیں، موجود ہیں کہ کون کس کا ولی ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال اور مالی معاملات کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ نابالغ بھی ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ تک پہنچتے ہیں، تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اگرچہ وہ اس کا ولی اور وارث جو ہے وہ ادا کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے۔ وعن عبد اللہ بن ابی اوفا، سیدنا عبداللہ بن ابو اوفا ان سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اتاہ قوم بصدقتہم، جب آپ کے پاس کوئی قوم اپنے صدقات لے کر آتی، قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ تو یہ ان کے لیے ایک دعا ہوتی تھی، ان کی حوصلہ افزائی بھی اس سے ہو جاتی اور ان کے لیے دعا بھی ہو جاتی۔ تو اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور پھر آپ کو یہ حکم بھی تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دینا مشروع ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اسے بدلہ دینا چاہیے، وہ بہترین بدلہ دعا ہے، دعا بھی بدلہ ہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس کو دعا دیں۔ اور زکوٰۃ خود بھی دی جا سکتی ہے اور حاکم اور امام اور عامل زکوٰۃ کے حوالے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے اس دور کے اندر جب سرکاری سطح پر زکوٰۃ کا کوئی مستند اور معیاری نظام موجود نہیں ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ہر آدمی خود ہی زکوٰۃ دے، ہر آدمی خود ہی زکوٰۃ دے، احتیاط کے ساتھ اور مصارف کو دیکھ کر۔ تو ہر شخص کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب سال گزرے تو آپ حساب کر کے زکوٰۃ دیں، تو زکوٰۃ کے اندر تاخیر اور زکوٰۃ کے اندر تقدیم راجح موقف کے مطابق دونوں ہی جائز ہیں۔
یعنی ایک شخص اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے رقم نہیں ہے، تو لیکن اس نے اپنے حساب اور حساب کتاب میں یہ لکھ لیا کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو کچھ دیر کے بعد اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، رخصت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ کا حساب ابھی نہیں اس نے کیا، لیکن کوئی بہت ایمرجنسی میں زکوٰۃ خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ وہاں پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، اور بعد میں آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے جتنی رقم آپ نے پہلے خرچ کی ہے اتنی آپ اس میں سے مائنس کر دیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ ان العباس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، فی تعجیل صدقتہ، اپنی زکوٰۃ جلد ادا کرنے کے بارے میں، قبل ان تحل، پہلے اس کے کہ اس کا وقت ہو، یعنی وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ فرخص له فی ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ اور رواہ الترمذی والحاکم، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اور جب آپ بعد میں حساب کریں گے تو آپ اپنا حساب کر کے اس میں سے جتنی آپ نے زکوٰۃ پہلے ادا کی ہے وہ اتنی مائنس کر دیں، اور باقی جو بچے وہ آپ ادا کر دیں۔ اس حدیث میں جو اہم مسائل ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین کے بارے میں جن مسائل کا علم نہ ہو وہ کسی اہل علم سے معلوم کر لینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے وجوب کا ایک خاص وقت ہے، اور وہ ہے 1 سال کا گزر جانا۔ جب 1 سال گزرے گا پھر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کے پاس نصاب ہی نہیں پورا ہوتا، تو پھر اگر وہ اس طرح کچھ ادائیگی کر دیتا ہے تو وہ اس کا صدقہ ہوگا، نفلی صدقہ، وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اس کے پاس، اس کو پتہ ہے کہ میں کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا کرتا جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کشادہ رزق دیا ہوا ہے، مال تجارت لاکھوں کروڑوں کی صورت میں، کروڑوں کا مال اس کی دکان میں گودام میں پڑا ہوا ہے، تو ہر سال وہ دے رہا ہے، تو وہ ضرورت کے تحت سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اب آگے ہے غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان، غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان، کہ اناج کے اندر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنا اناج ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ورنہ نہیں واجب ہوتی ہے۔ وعن جابر بن عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ، لیسا فیما دونا، لیسا زکوٰۃ نہیں ہے، فیما دونا اس چاندی میں جو کم ہو، خمس اواقن 5 اوقیہ سے، من الوری کی چاندی میں سے، صدقۃ زکوٰۃ، یعنی 5 اوقیہ سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے حدیث میں 200 درہم پڑے تھے، تو یہاں 5 اوقیہ کا بیان ہے، تو یہ اوقیہ جو ہے یہ ان کے ہاں ایک پیمانہ تھا، ایک وزن تھا، تو 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا تھا، 40 درہم کا ایک اوقیہ، تو 5 اوقیہ یہ 200 درہم بن گئے، لہذا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ایک دوسرے پیمانے سے چاندی کی زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے۔
تو 5 اوقیہ 200 درہم، تو 200 درہم سے جو 52.5 تولے بنتی ہے، اس سے کم اگر چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر 200 درہم ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، 200 درہم سے کم ہوں گے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہاں وہی بیان کیا گیا ہے، لیس فیما دون خمس اواقب من الورق صدقۃ، 5 اوقیہ سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ولیس فیما دون خمس زود من الابل صدقۃ، اسی طرح 5 سے کم اونٹوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیلی حدیث میں، یعنی 4 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ 5 اونٹوں سے شروع ہوتی ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 52.5 تولے سے، یا 5 اوقیہ سے، یا 200 درہم سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلَيْسَ فِيمَا وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، اسی طرح کھجوروں، 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ کھجور نہیں، کوئی بھی غلہ یا کوئی بھی اناج جس پر زکوٰۃ واجب ہے، 5 وسق سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 5 وسق ہمارے پاکستان کے یا ہمارے وزن کے اعتبار سے یہ 20 من بنتا ہے، 20 من غلہ بنتا ہے۔ تو اگر گندم، چاول، جو، باجرہ، مکئی، چنے، ماش، مونگ، یہ جتنے بھی اناج ہیں، یعنی ہر وہ اناج جو خشک کیا جا سکتا ہے اور محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو 20 من غلہ، اگر کسی کا غلہ جو ہے وہ ہوا ہی 15 من ہے، 10 من ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ 20 من ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ 10واں حصہ اس وقت ہے جب بغیر محنت کے کھیتی ہوتی ہو، یعنی اس کو پانی لگانے پر محنت نہ لگا ہوتی ہو، جیسے بارشوں سے کھیتی ہو جائے یا جو نہری پانی ہوتا ہے اس سے ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ چلا کر، یا اسی طرح اس وقت کنویں ہوتے تھے، جانور کنویں چلاتے تھے، تو وہ مشقت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی ہو تو اس پہ پھر نصف عشر ہے، نصف عشر یعنی 20واں حصہ، ورنہ عشر ہے۔ تو 20 من غلہ جو ہے، 20 من، یہ جو وسق ہے نا، وسق، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، جو 4 من کے برابر ہوتا ہے، اور 5 وسق 20 من ہو گئے۔ تو اگر کسی کا اناج، غلہ، کھجور ہو، گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، باجرہ ہو، مکئی ہو، یہ ساری چیزیں، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حدیث ابی سعید، اور صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو سعید خدری سے مروی ایک حدیث ہے کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق من تمر، کہ 5 وسق سے کم کھجوروں، ولا حب، اور غلے میں، صدقۃ، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ اصل حدیث ابی سعید متفق علیہ، اور ابو سعید خدری کی حدیث کی اصل جو ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی وہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ وعن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہاں پر زمینوں کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ کون سی زمین کے اندر کس اعتبار سے، کس ریشو سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما، ان زمینوں میں جن کو سقط السماء، آسمان پانی پلاتا ہو، والعیون، یا چشمے سیراب کرتے ہوں، او کان آثریا، یا وہ خود رطوبت والی ہو، یعنی بسا اوقات کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی
سطح کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ بالکل بلند ہوتا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ پانی نہیں بھی دیتے تو اس کا اپنا پانی ہی سیراب کر دیتا ہے، صرف ہل چلا کر آپ نے بیج بونا ہوتا ہے اور اسی پانی سے وہ کھیتی جو ہے وہ اگاتی ہے، پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، تو اس کو اثرین کہتے ہیں ایسی زمین کو عربی زبان میں۔ تو ایسی زمینیں جو بارش کے پانی سے، چشموں کے پانی سے یا از خود سیراب ہوتی ہوں، ان کی پیداوار میں العشر 10واں حصہ واجب ہے، وفیما سقیا بن نسجی، اور ان زمینوں میں جن کو بن نسجی پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے، کنویں سے پانی کھینچ کر راہٹ کے ذریعے، ان میں نصف العشر، اس میں آدھا عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، ولی ابی داودہ، اور ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، او کانا بعلن، یا وہ زمین بال ہو، تو بال سے مراد بھی وہ زمین ہے جو اپنے آپ سیراب ہوتی ہے، از خود سیراب ہوتی ہے، بال بھی اسی زمین کو ہی کہتے ہیں۔ وفیما سقیا بالسوانی او النسج نصف العشر، یعنی جو بال والی زمین ہے یا اصلی زمین ہے ان میں عشر ہے، اور جو پانی پلائی جائیں، وفیما سقیا، اور جو پانی پلائی جائیں بالسوانی جانوروں کے ذریعے، اب النسجی یا کسی مشینری کے ذریعے پانی کھینچ کر، نصف العشر، اس میں آدھا عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ زمینیں جو بارش کے پانی سے یا چشموں کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، یا از خود ان کے اندر پانی کی اتنی نمی موجود ہوتی ہے کہ پانی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنے آپ ہی سیراب ہو جاتی ہیں، تو ان کی پیداوار میں عشر، جبکہ جو زمینیں محنت اور مشقت کر کے ان کو پانی لگایا جاتا ہے کنووں کے ذریعے یا آج کل ٹیوب ویل کے ذریعے، تو یا موٹروں کے ذریعے جس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، تو ان کے اوپر عشر نہیں بلکہ نصف عشر، یعنی 20واں حصہ اس کے اوپر واجب ہے۔ پھر آگے فرمایا، ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں کچھ اصناف اور اناج کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں کہ کون کون سے اناج ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کون کون سے اناج ہیں جن کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اہل علم نے ایک اصول بنایا ہے کہ ہر وہ چیز، اس حدیث کے اندر تو اگرچہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں جس میں گندم ہے، منقع ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، تو باقی ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو ان چاروں کے قائم مقام ہو۔ قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذخیرہ بھی ہو سکتی ہو اور محفوظ بھی رہ سکتی ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی جب اس کی پیداوار 20 من سے زیادہ ہو جائے، جب اس کی پیداوار 20 من سے زیادہ ہو جائے، اور اگر وہ محفوظ نہیں رہ سکتی اور ذخیرہ نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی وہ پھر اس کی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا اب یہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے، تو یہ پھل ایسے ہیں کہ یہ نہ تو غلہ کی طرح محفوظ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کو بیچ کر جو آپ کو آمدنی حاصل ہوگی، وہ جو قیمت آپ کے پاس نقدی آپ کے پاس آ جائے گی، پھر اس نقدی کے اوپر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی، عشر یا نصف عشر والا معاملہ ان پہ نہیں ہوگا۔ تو ابھی چونکہ ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، میں یہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ سب لوگ آ جائیں، آج کسی کی تدریس تو نہیں ہے آپ میں سے؟ جی سر میری ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جو ہیں دوبارہ سے اسی لنک کو ہی جوائن کر کے دوبارہ آ جائیں، ورنہ 40 منٹ پہ ایک دفعہ یہ میٹنگ ختم ہوگی، تو اسی لنک کو جوائن کر کے آپ آ جائیں سب لوگ۔ جی سر